السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب عليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ دنوں الحمدللہ ہم نے سورۃ اللقمان کو شروع کیا تھا، اور سورۃ اللقمان کی ابتدائی باتیں کہ سورۃ اللقمان کا شان نزول اور سورہ لقمان کے نازل کرنے کی حکمتیں اور ابتدائی 5 آیات کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کر دی گئی تھی۔ اب جو شروع ہو رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، یعنی آیت نمبر 6 سے، میں نے کل آپ کو بتلایا تھا کہ یہ سورۃ اللقمان اس وقت نازل ہوئی تھی جب اللہ کے نبی قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، قرآن مجید سنایا کرتے تھے، لوگوں کو قرآن مجید کی طرف دعوت دیتے تھے، تو بہت سے لوگ قرآن کی طرف بہت تیزی سے آتے تھے، قرآن مجید کو سنتے تھے تو ان کی آیات کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتے تھے۔ تو ان میں سے ایک شخص تھا جو مشرکین مکہ میں سے تھا اور اس کی پوری جماعت تھی، تو ان لوگوں کو یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ لوگ کیسے قرآن مجید کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کی باتوں کو کتنا توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں اور قرآن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے پلاننگ کی، ایک سازش بنائی کہ کس طرح ان لوگوں کو روکا جائے کہ وہ اس طرف نہ جائیں بلکہ ہمارے جو گمراہی والا راستہ ہے اس طرف آئیں۔ تو یہ حارث بن نظر نے ایک چیز سوچی کہ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ کر، اس راستے کو چھوڑ کر ہمارے راستے پر آئیں، یعنی یہ جو قرآن مجید سنا رہے ہیں اسی کے متبادل کوئی ایسی چیز ہم بھی شروع کرتے ہیں کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے ہمارے اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ تو حارث بن نظر نے کام کیا کہ حارث بن نظر کا اصل میں تجارتی سفر ہوا کرتا تھا، ایران کا، فارس کا، دوسری جگہوں کا۔ تو اس نے یہ کیا کہ وہ فارس اور ایران سے کچھ کتابیں لے کر آ گیا جو اشعار کے اوپر مشتمل تھا یا گانوں کے اوپر مشتمل تھا،
اور ایک روایت اور دوسرے اس کے آتا ہے کہ ایک باندی اور ایک لڑکی کو بھی لے کر آیا، ایک لونڈی کو بھی لے کر آیا جو گانا گاتی تھی، گانا بجاتی تھی۔ وہ اس نیت سے لے کر آتا کہ ہم جو لوگ بھی قرآن مجید کی طرف بڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی طرف جا رہے ہیں، ہم ان لوگوں کو اس اور لونڈی کا گانا سنائیں گے اور اشعار سنائیں گے، تاکہ اس کی رغبت ان اشعار کی طرف ہو، ان گانوں کی طرف ہو، تاکہ وہ قرآن مجید کو چھوڑ کر ہمارے اس گانے یہ جو غلط راستہ ہے اس طرف آئے۔ تو یہ کام اس وقت کرتا تھا، اور اسی وقت یہ آیات نازل ہوئی تھیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر یہ آیات سورہ لقمان کی نازل فرمائی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خریداری کرتے ہیں کھیل کود کے سامان کی۔ یعنی یہ آیت حارث بن نظر کے لیے نازل ہوئی ہے کہ حارث بن نظر وہ خریداری کرتا تھا کھیل کود کے سامان کو، گانے بجانے کو، ہر اس چیز کو جو اللہ سے دور کرنے والی ہے اس کو خریدتا تھا، اور اس کو ان لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا اور گانے گاتا تھا، بتاتا تھا، لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹاتا تھا۔ فرمایا لیضل عن سبیل اللہ بغیر العلم، تاکہ وہ لوگوں کو ہٹائے اللہ کے راستے سے بغیر کسی علم کے، یعنی بغیر کسی دلیل کے ان لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹائے اس خریداری کی وجہ سے، یہ جو کھیل کود کا سامان ہے اس کے ذریعے۔ اور وَيَتَّخِذَهَا ہُزُوًا، اور اللہ تعالیٰ کے جو ارشادات تھے، اللہ تعالیٰ کی جو قرآن مجید نازل ہوتا تھا جس کی طرف لوگ جاتے تھے، اس کا اس نے مذاق بنا لیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس کے لیے کیا ہے، اولئک لہم عذاب مہین، اس کے لیے ایک ایسا عذاب ہے جو انسان کو ذلت کر دے گا، یعنی ذلت میں ڈالنے والا عذاب ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ اولئک لہم عذاب عظیم، یہ آیت حارث بن نظر کے لیے نازل ہوئی کہ یہ اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ شامل ہیں اس کام میں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے وعید فرما دی، اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے سخت عذاب ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ایسے ہی لوگوں کے لیے۔ تو اس آیات سے ہمیں جو چیز معلوم ہوتی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گانے بجانے کا یا گانے سننے کا باقاعدہ کوئی حکم قرآن مجید سے ہمیں نہیں ملتا کہ یہ گانا بجانا حرام ہے یا اس موسیقی کا سننا حرام ہے۔ تو جب قرآن مجید کا اس سے ثبوت نہیں ملتا تو یہ چیزیں جائز ہیں، حرام نہیں ہیں۔ اس میں بہت سے لوگ گمراہ ہوئے یہ چیز سوچتے ہوئے۔ تو یہ جو لہو الحدیث ہے، علماء نے اور صحابہ کرام نے اس آیات کی تشریح میں فرمایا کہ لہو الحدیث سے گانے بجانا اور گانا سننا یہ ساری چیزیں مراد ہیں، اور متفقہ طور پر جو فیصلہ کیا گیا لہو الحدیث سے کیا چیزیں مراد ہیں، فرمایا کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے راستے سے دور کرے، اللہ کی عبادات سے دور کرے، ہر وہ چیز اس لہو الحدیث کے اندر داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی چیزوں پہ لگنے سے انسانوں کو منع فرمایا ہے، اور بلکہ وعید فرمائی ہے کہ اولئک لہم عذاب مہین، یہ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب آپ اس کے اندر سوچ لیجئے کہ آپ کو کون سی ایسی چیز جس کے اندر آپ لگے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ عبادات میں آپ کی کوتاہی ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر آپ کا موبائل بھی آ جائے گا، اس کے اندر آپ کا ٹیلی ویژن بھی آ جائے گا، اس کے اندر آپ کا کھیل کود کا وہ سامان بھی آ جائے گا جو انسان کو عبادت سے روکتا ہے۔ اب اس کے اندر آپ کا دوسری کتابیں، ایسی کتابیں پڑھنا بھی آ جائے گا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر کتابوں میں پڑھنے سے آپ عبادات نمازوں سے دور ہو رہے ہیں۔ یعنی جن کو ڈائجسٹ پڑھنے کی، ناول پڑھنے کی عادت لگ جاتی ہے، وہ سارا دن اسی میں مگن رہتے ہیں۔ ایک تو اس میں کہانی، قصے، کوئی ایسی بات ہوتی نہیں ہے جس سے انسان کی اصلاح ہو، یا کوئی ایسا پیغام ملے جس سے انسان اپنے آپ کو سدھار سکے۔ کوئی قصے کہانی پڑھ کر پورا دن اس میں لگ جاتا ہے، نہ عبادتوں کی توفیق ہوتی ہے، نہ اللہ کے احکام کو پورا کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر داخل ہیں۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے کھیل کود کی اجازت دی ہے، کھیل کود سے منع نہیں فرمایا، کہ بالکل اسلام نے کھیل کود کی اجازت دی ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ اجازت دی ہے۔ وہ شرائط یہ ہے کہ کھیل ایسا ہو، اگر آپ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں تو کھیل کوئی ایسا ہو جس سے آپ کا کوئی جسمانی فائدہ بھی ہو، جیسے فزیکل گیم جسے کہا جاتا ہے، جیسے کرکٹ ہو گیا، فٹ بال ہو گیا، یہ ساری چیزیں، ان سے انسان کی ورزش بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے گیمس ہیں جس سے دماغ تیز ہوتا ہے، تو ایسے گیمز کھیلنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس گیم کے اندر انسان اتنا زیادہ انہماک نہ ہو جس کی وجہ سے وہ عبادتوں سے دور ہو جائے، جس کی وجہ سے وہ والدین سے دور ہو جائے، جس کی وجہ سے وہ دوسرے رشتہ داروں اور ان ساری جو حقوق ہیں ان سے دور ہو کے سارا دن اگر اسی میں لگا ہوا ہے، تو ایسے کھیل کھیلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح گانا بجانا، گانا سننا، یہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر داخل ہیں، کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ ان چیزوں کی خریداری کرتے ہیں۔ اب اس سے ایک مسئلہ علماء نے، فقہا نے یہ نکالا کہ گانے بجانے کی آلات جو ہیں، جن کے ذریعے گانے بجائے جاتے ہیں، جن کو گانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ایسی چیز کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے، ایسی چیزوں کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے، اور ایسی چیزوں کو خریدنا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اگر کوئی شخص گٹار کا، اگر کوئی شخص ان چیزوں کا کاروبار کرتا ہے جس کے ذریعے ڈھول کا یا گانے بنائے جاتے ہیں، تو اس ایسے کاروبار کی اجازت شریعت نے نہیں دی، کیونکہ یہ حرام کام کو ترویج دیا جا رہا ہے، حرام کام کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، تو ایسے کاروبار کی بھی اجازت نہیں ہے، اور ایسی خریداری کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے جو ان چیزوں کے اوپر مشتمل ہو۔ تو یہ چیز ضروری ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ گانا بجانا، گانا سننا جائز ہے، اس کے اندر کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، تو اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بھی آ گیا کہ لہو الحدیث سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، روکا ہے، ہر اس چیز سے روکا ہے جس سے انسان اللہ کے عبادت سے دور ہو جاتا ہے، جس سے انسان والدین کے کہنا ماننے سے، والدین کی فرما برداری سے دور ہو جاتا ہے، جس سے انسان حقوق کے ادا کرنے سے دور ہو جاتا ہے۔ ہر وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہر وہ کھیل کود کا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے یہ تین چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین چیزوں کے کھیلنے کی اجازت، اور اللہ کے نبی نے حوصلہ افزائی فرمائی کہ یہ تین کھیل کھیلا کرو۔ سب سے پہلے نمبر پہ فرمایا کہ تیر اندازی کیا کرو، اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ تمہارے اندر یہ فن پیدا ہوگا تیر اندازی کا۔ کل کو اگر اللہ کے راستے میں جہاد کا موقع ملے، کل کو اللہ کے راستے میں اسلام کی سربلندی کا آپ کو جاننے کا موقع ملے، تو آپ کو یہ تیر اندازی آئے، تاکہ آپ اس کی مدد سے اپنا دفاع کر سکیں، اور اہل کفار کو، جو اہل باطل ہیں، ان کو آپ بٹی میں ملا سکیں، آپ ان کو جہنم میں داخل کر سکیں اس فن کے ذریعے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا گھوڑ سواری، یعنی گھوڑ سواری کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کھیل بھی ایسا ہے، سیکھو، اور اس سے انسان کی جسمانی فوائد بھی ہیں، جسمانی ورزش بھی ہوتی ہے، اور کل اگر جہاد کے اندر آپ کو جانے کا موقع ملے تو آپ جو گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے آپ اس جہاد کے راستے میں، اللہ کے راہ میں اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کر سکیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ بالکل ہٹ کے فرمایا اور بہترین فرمایا، پیغمبر کی باتیں ہر بات بہترین ہوتی ہے، فرمایا تیسرا کھیل وہ ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیتا ہے اور حوصلہ افزائی فرماتا ہے، اس کھیل کی بھی اجازت دی ہے اور اس کو بھی کھیلا کرو۔ فرمایا اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق، اپنی بیوی کے ساتھ ایسی باتیں جس سے محبت بڑھے، یہ بھی ایک کھیل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کھیل بھی اپنی بیوی کے ساتھ کھیلا کرو، کہ آپس میں محبت جس کی وجہ سے بڑھے، ایک دوسرے کے اوپر تھوڑا سا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپس میں جو محبت کے سبب کے جو بھی کھیل ہیں بیوی کے درمیان، یہ بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ کھیل بھی کھیلا کرو۔ تو تین کھیل کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایک گھڑ سواری، ایک تیر اندازی، اور ایک بیوی کے ایسا کھیل جس سے بیوی اور شوہر کے اندر محبت پیدا ہوئے، ایسے کھیل کھیلا کرو۔ اور آج افسوس کی بات ہے رسول اللہ کے یہ جو تین کھیل بتائے ہیں، ان تین کھیلوں سے ہم دور ہیں اور دوسرے کھیلوں کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں۔
آج ہم میں سے کوئی شخص تیر اندازی نہیں سیکھتا، نہ سیکھتا ہے، نہ سکھاتا ہے، نہ سیکھتا ہے، اس کو کھیل ہی نہیں سمجھا جاتا۔ بہت سے لوگ تو اس کو دہشت گردی یا ان چیزوں کا نام کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو دوسری چیزیں ہیں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا گھڑ سواری۔ آج کون لوگ ہیں جو گھڑ سواری سیکھتے ہیں؟ آج وہی لوگ فضول گیموں میں، فضول چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ لوڈو میں لگے ہوئے ہیں، وہ پب جی میں لگے ہوئے ہیں، طرح طرح کے جو گیم آئے ہیں، سارے لوگ اسی کے اندر اپنا دماغ، اپنی باڈی، اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں۔ اور رسول اللہ نے جو 3 کھیل بتائے اس میں سے نہ گھڑ سواری ہے، نہ تیر اندازی ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا بیوی کے ساتھ ایسے کھیل کھیلو جس سے محبت ہو۔ آج ہم لوگ اس سے بھی دور ہیں۔ آج ہم باہر، گھر سے باہر رہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں تو بڑے ہنسی مذاق کے ساتھ رہتے ہیں، بڑے اچھے انداز سے رہتے ہیں۔ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ایسے داخل ہوتے ہیں جیسے کوئی لڑائی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کہ بیوی سے نہ بات ہے، نہ بیوی سے کوئی اس طرح کی باتیں ہیں جس سے بات ہو۔ اگر کوئی بات بھی ہے تو تنقید ہے، اگر کوئی ایسی چیز بھی ہے تو ایک دوسرے پہ غصہ ہے، مذاق اڑانا ہے، نقل اڑانا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ایک دوسرے کو غلط باتیں کہنا ہے۔ جس سے منع فرمایا آج ہم اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اور جس کو کہا کہ اس میں لگو، اس سے ہم ہٹے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ 3 کھیل تو حدیث کے اندر آتے ہیں، اس کے علاوہ علماء نے کھیل کی ایک فہرست بنائی، اس کے اندر ایک اصول بیان کر دیا کہ ہر وہ کھیل کھیلنا جائز ہے جس کے اندر کوئی جسمانی فائدہ ہو، کوئی دماغی فائدہ ہو، اور عبادتوں کا نقصان اس سے نہ ہو رہا ہو، والدین کی نافرمانی اس کے ذریعے نہ ہو رہی ہو، اور حقوق کے جو بھی حقوق اس کے ذریعے اس کے اوپر لگائے ہیں، اگر وہ بیٹا ہے، بھائی ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، ماں ہے، جو بھی جس کے حقوق ہیں، اگر وہ حقوق پورا کرتے ہوئے وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے تو اس کھیل کی اجازت ہے۔ لیکن چند گیم ایسے ہیں، چند کھیل ایسے ہیں جس کے بارے میں کلی طور پر حرام ہے، کہ اگر کوئی ساری عبادتوں کا خیال رکھ کر بھی وہ گیم کھیلا جا رہا ہے تو وہ چیز وہ جائز نہیں ہے۔ جس میں سے ایک گیم شطرنج آ جاتا ہے جس کو ہم چیس کہتے ہیں، اسی طرح تاج آ جاتا ہے جس کو ہم پتے وغیرہ کہتے ہیں، اسی طرح جوئے کا کھیل ہے۔ یہ ساری چیزیں بالکل حرام ہے، اللہ کے نبی نے حرام فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہے۔ اور ہر وہ کھیل جس کے اندر انسان کا جسم کا سطر کھل جاتا ہو، وہ گیم، وہ کھیل بھی حرام ہے۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ یہ جو فٹ بال کا گیم کھیلا جاتا ہے، اس کے اندر انسان عام طور پر جو ان کی ٹیم ہوتی ہے، ان کے کپڑے پورے نہیں ہوتے، یہ نیکر اور چڈے پہن کے کھیلتے ہیں، جس سے وجہ سے ان کا سطر گھٹنا کھلا ہوا ہوتا ہے، تو ایسے کھیل کھیلنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ کا جسم کورڈ ہے، آپ کا سطر چھپا ہوا ہے، تو اس صورت میں آپ فٹ بال وغیرہ سارے گیم کھیل سکتے ہیں، لیکن خیال یہ ہے کہ عبادتوں سے غافل نہ ہو، حقوق تلفی نہ ہو۔ تو یہ ایک اصول بتا دیا کہ کھیل، کون سا کھیل جائز ہے اور کون سا کھیل جائز نہیں ہے۔ اور یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی؟ کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو ہٹاتے ہیں ان چیزوں کے ذریعے، اللہ کے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی۔ آگے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ۔ فرمایا کہ جب کفاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیتیں، یعنی یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں، جب ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں، ان کو سنائی جاتی ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ واللہ مستکبرن کأن لم یسمع، کہ یہ لوگ ایسے منہ پھیر لیتے ہیں، یہ لوگ ایسے تکبر میں آ جاتے ہیں، اپنے آپ کا رخ چینج کر لیتے ہیں، دوسری طرف کر لیتے ہیں، کأن لم یسمع، جیسے کہ انہوں نے کوئی حکم سنا ہی نہیں، کأن فی اذنیہ وقرا، اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کے اندر ڈانٹ ڈال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اللہ تعالیٰ نے نہیں، کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ ان کے کانوں کے اندر ڈانٹ ہے، جس کی وجہ سے ان کے دل میں آواز نہیں اتر رہی، کان سے آواز نہیں جا رہی۔ فبشرہ بعذاب علیم، ایسے ہی وہ لوگ ہیں جن کو عذاب علیم یعنی دردناک عذاب کی خوشخبری ہے، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ تو فرمایا، اب یہ آیت تو کفاروں کے لیے نازل ہوئی، کہ وہ لوگ جو اللہ کے کفاروں کو جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں، اللہ کی نشانیاں بتائی جاتی تھیں، تو یہ لوگ تکبر میں آ جاتے تھے، اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے کہ ہم تو بہت بڑے لوگ ہیں، تم کیا یہ ساری چیزیں بتا رہے ہو۔ اور یہ ایسے ریئیکٹ کرتے تھے، ایسا ان کا بہیو ہوتا تھا جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں ہے، ایسے انسنی کر کے چلے جاتے ہیں۔ کان فی اذنیہ وقرا، اللہ نے مثال فرمایا کہ ایسے جیسے ان کے کانوں میں کچھ ہینڈ فری، آج کے دور میں کہا جائے کہ ان کے کانوں میں ہینڈ فری لگی ہوئی ہے، کہ ان کو آواز ہی نہیں آ رہی، ان کے کانوں میں ڈانٹ لگی ہوئی ہے، ان کے کانوں میں کوئی مسئلہ ہے جیسے آواز ہی نہیں آ رہی۔ فبشرہ بعذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔
دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو یہ آیات تو کفار کے لیے نازل ہوئی۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم بھی اس آیات کے اندر تو آ نہیں رہے کہ ہمارے سامنے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی آیات ہیں، ہمارے سامنے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے احکام ہیں، ہمارے سامنے بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی باتیں ہیں۔ کیا ہم بھی اس چیز کے بارے میں انسنی والا کام نہیں کرتے؟ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ نماز کو پڑھنا ضروری ہے؟ کیا ہمیں نہیں معلوم روزے رکھنا ضروری ہے؟ کیا ہمیں نہیں معلوم گانے سننا حرام ہے؟ کیا ہمیں نہیں معلوم یہ جو جتنی بھی برائی ہیں ساری چیزیں، غیبت کرنا، چغلی کرنا، سب حرام ہے؟ تو ہم اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا عمل بھی تو بالکل وہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو بالکل ایسے ہم نظر انداز کرتے ہیں جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے، جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ چغلی کرنا حرام ہے، جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رشتہ داری کا توڑنا حرام ہے۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو، یہ آیت تو کفاروں کے لیے نازل ہوئی، یہ آیت تو منافقین کے لیے نازل ہوئی، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان آیات کے اندر داخل ہو جائے کہ اللہ کے احکام ہم پر اترتے ہیں، اللہ کے احکام ہمارے اوپر نازل ہوتے ہیں، اور گویا ہم ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں، ایسے بیہیو کرتے ہیں جیسے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جیسے ہم تو ایسے گھوم رہے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، یا پتہ بھی ہے تو ہم کانوں سے ایسے نکال دیتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ سے پناہ بھی مانگنی چاہیے اور غور بھی کرنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی اس لوگوں میں داخل نہیں ہوئے۔ تو آگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، اوپر کفاروں کی بات آئی، منافقین کی بات آئی، اب ایمان والوں کے بارے میں بات آئی جا رہی ہے۔ ان الذین آمنوا، اور وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعاملوا الصالحات، اور نیک کام کرتے رہے، لہم جنات النعیم، ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت میں باغات ہیں، نعمتوں کے باغات ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں یہ نہیں فرمایا ان الذین آمنوا لہم جنات النعیم، یہ نہیں فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ایسے لوگوں کے لیے جنت میں باغات ہیں، بلکہ ایک چیز کا اور اضافہ فرمایا وعاملوا الصالحات، نیک کام بھی کرتے رہے۔ تو ایمان کا لانا، صرف ایمان کا لے کر آ جانا، صرف مسلمان ہو جانا، یہ کامیابی کی کنجی نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے ساتھ نیک کام بھی کرنے ہوں گے، برائی سے بچنا بھی ہوگا، تبھی ایسے لوگوں کے لیے لہم جنات النعیم، تبھی جنتوں کے باغات ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر کے رکھے ہیں۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے باغات ان جنت میں رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اور اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچ ہے، اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، نعوذ باللہ، اللہ کی ہر بات سچ ہوتی ہے۔ اللہ نے یہاں پہ فرمایا یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہی ہے زبردست اور حکمت والا۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو زبردست ہے اور حکمت والی ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی بھی حکیمانہ بات اگر کوئی کہے، جتنی بھی حکیمانہ باتیں کوئی کرے، حکمت کی باتیں کرے، اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سب سے زبردست اور حکمت والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ آگے فرمایا خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے اپنی نشانیوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، اپنی نشانیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں ان لوگوں کو جو لوگ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اللہ کی ذات کو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے بھی ہیں پھر بھی اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرتے بھی ہیں اور پھر بھی گمراہی کا شکار رہتے ہیں۔ فرمایا خلق السماوات بغیر عمد ترونها، کہ اللہ نے آسمانوں کو، سماوات، اللہ تعالیٰ نے سما نہیں فرمایا، سماوات فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ آسمان ایک نہیں ہے، آسمان ایک سے زیادہ ہے، اور دوسری قرآن مجید کی آیات اور دوسرے احادیث سے معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں۔ فرمایا خلق السماوات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا بغیر عمد ترونہا، بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی سپورٹ کے، ترونہا، جس کو تم دیکھتے بھی ہو، جس کو تم دیکھتے بھی ہو۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک گھر ہے، ایک گھر کو بنانا ہے، ایک گھر کی جو چھوٹی سی چھت ہے اس کو بھی کھڑا کرنے کے لیے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے،
اس کو بھی کھڑا کرنے کے لیے پلرز کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک پلرز نہیں بنائیں گے وہ چھت جو چھوٹی سی چھت ہے وہ 1.5 فٹ کی چھت ہے, 1 فٹ کی چھت ہے, وہ چھت نیچے گر جائے گی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے آسمان کو کتنا بڑا بنایا, پوری دنیا جتنے بھی دنیا کے علاوہ بھی جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عالم ہے ان سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بچھا دیا, اور ایک بھی ستون نہیں ہے, ایک بھی سپورٹ نہیں ہے. بغیر سپورٹ کے آسمان اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے, اپنی جگہ پہ لگا ہوا ہے. جب سے دنیا بنی ہے اس تک سے آج تک ابھی ایسی کوئی رپورٹ نہیں آئی کہ آسمان گر گیا ہو, آسمان پھٹ گیا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا, آسمان کو بنایا بغیر عمد, بغیر کسی ستون کے. ترونہا, جس کو تم دیکھتے بھی ہو, جس کو تم مشاہدہ بھی کرتے ہو, پھر بھی اللہ پہ ایمان نہیں لاتے, پھر بھی اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہوئے اللہ کی قدرت کے اوپر آشنا نہیں ہوتے اور اسلام قبول نہیں کرتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ایک اور نشانی بتائی, وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ بنائے ہیں, بڑے بڑے پہاڑ گاڑے ہیں. أَن تَمِيدَ بِكُمْ, کہ جو جس کی وجہ سے تمہاری یہ زمین ہلتی نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بچھایا تھا تو جب زمین کو بچھایا تو یہ زمین ہلتی تھی, زمین کے اندر وہ ٹھہراؤ نہیں تھا جو ٹھہراؤ آج ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور کیل, بطور اس کو زمین کو ٹھہرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ لا کے کھڑے کر دیے, جس کی وجہ سے زمین کا جو ہلنا تھا وہ بند ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ, ہم نے اس زمین کے اندر بطور کیل, بطور میخ ہم نے اس پہاڑ کو گاڑ دیا. ام تمید بکم, جس کی وجہ سے یہ زمین ہلتی نہیں ہے, جس کی وجہ سے تم ہلتے نہیں ہو. وبث فیہا, آگے ایک اور تیسری نشانی فرمائی, وبث فیہا من کل دابہ, ہم نے جانوروں کے طرح طرح کے جوڑے, ہم نے طرح طرح کے جانور جو اس زمین کے اندر پھیلا دیے. آگے ایک اور نشانی فرمائی, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ, اور ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا, آسمان سے ہم نے بارشیں نازل فرمائی. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ, جس کی وجہ سے ہم نے طرح طرح کے پھول پودے اگائے, جس کی وجہ سے طرح طرح کے ہم نے درخت اگائے, اناج اگائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی 4 نشانی بیان فرمائی ہے کہ آسمانوں کو ہم نے اس طرح بلند بالا بنایا بغیر کسی ستون کے, ہم نے پہاڑوں کو زمین کے اوپر لا کے رکھ دیا. آگے فرمایا ہم نے جانوروں کو اس زمین پر پھیلا دیا. اس کے بعد فرمایا آسمانوں سے بارشیں برسائیں, جس کی وجہ سے ہم نے طرح طرح کے باغات, طرح طرح کے اناج ہم نے اگائے, جو جوڑے جوڑے کی صورت میں یہ ساری چیزیں بنائی ہے. تو ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی, کہ کیا ھذا خلق اللہ, یہ اللہ کی خلقت ہے, یا یہ چیزیں اللہ نے بنائی ہیں. فارونی ماذا خلق الذین من دونی, تو بتاؤ, تو دکھاؤ کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی نے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں. یا اللہ کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے, کوئی شخص ہے, کوئی بندہ ہے جو اللہ کے علاوہ بھی کوئی یہ ساری چیزیں پیدا کر سکے. ایک عام انسان ایک مکھی, ایک مچھر کا پر تک نہیں بنا سکتا. جو مچھر کا پر ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ایک مکھی ہے اس کا پر ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک عام انسان اپنی ٹیکنالوجی کی تمام یوز کر کے وہ ایک پر نہیں بنا سکتا. تو یہ کون بنا سکتا ہے اس طرح آسمان, کون بنا سکتا ہے اس طرح پہاڑ, کون اگا سکتا ہے اس طرح اناج. تو پھر بھی تم اللہ کے قریب نہیں آتے, اللہ کو اپنا واحد لا شریک نہیں مانتے. کیا ہوتا ہے تمہیں کہ یہ ساری چیزیں نہیں فرماتے, یہ ساری چیزیں نہیں کرتے. بل الظالمون فی ضلال مبین, بلکہ اصل بات یہ ہے تمہیں یہ ساری باتیں معلوم ہے. ظالموں کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کے راستے سے لوگوں کو ہٹاتے ہیں, ظالموں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ظالم فرمایا ہے کہ ظالموں کو یہ باتیں معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی یہ ساری چیزیں پیدا نہیں کر سکتا, اللہ کے علاوہ یہ ساری چیزیں کوئی بھی بنا نہیں سکتا. دراصل بات یہ ہے فی ضلال مبین, یہ اصل میں گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں, گمراہی کے اندر لگے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ان کو نظر نہیں آتی, نظر آتی بھی ہیں تو اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتی. تو یہ جو آج ہمارے 6 آیت نمبر سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 6 تا 11 تھی, اس کے اندر کچھ باتیں جو ہم نے
پڑھی کہ ایک تین چار چیزیں آئی سامنے، کہ وہ لہو الحدیث کی باتیں آئیں کہ ہر وہ کھیل کود کا سامان جو عبادتوں سے دور کرے، ان ساری چیزوں کے اللہ کے احکامات سے، رسول اللہ کی اطاعت سے دور کرے، ہر وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا۔ اس کے اندر گیمز بھی آ جاتے ہیں، اس کے اندر گانے سننے بجانے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کے اندر ایسی کتابوں کا پڑھنا بھی آ جاتا ہے جس کا نہ کوئی فائدہ ہے اور عبادتوں سے دور ہو رہا ہو، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ آگے فرمایا جب ظالموں کے آگے، کفار کے سامنے اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی آیتیں کہ پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ اس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں، اور جیسے ان کے کانوں میں کوئی ڈانٹ ہے، وبشرہ بعذاب علیم۔ ایسے ہی لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب فرمایا۔ پھر آگے فرمایا ایمان والوں کے لیے بارے میں ارشاد ہوا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، ایسے لوگوں کے لیے جنت کے باغات ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیوں کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے آسمان کو بنایا، ہم نے زمین کو بچھایا، ہم نے پہاڑ کو لگایا، ہم نے طرح طرح کے جانوروں کو پیدا کیا، ہم نے بارش کو برسایا، اناج پیدا فرمایا، یہ ساری چیزیں ہم نے کی، اور ہمارے سوا یہ کوئی چیز کر بھی نہیں سکتا۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی خلقت ہیں، یہ اللہ کی مخلوقات ہیں۔ فارونی ماذا، اللہ تبارک و تعالیٰ چیلنج کر کے کہہ رہے ہیں کوئی ہے کوئی اس طرح بنانے والا تو مجھے دکھاؤ، مجھے لا کے دکھاؤ کہ کوئی ایسی چیزیں بنا سکتا ہے۔ بس بلکہ بات یہ ہے کہ تم صریح گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہو، تمہیں بھی یہ باتیں معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ ساری چیزیں کرنے والا کسی کی ہمت نہیں، کسی کی صلاحیت نہیں، پھر بھی اگر تم یہ ساری ان سے چیزوں سے دور ہو، اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ دراصل بات یہ ہے کہ تم صریح گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہو، جس کی وجہ سے تمہیں ان چیزوں کا مشاہدہ اچھے طریقے سے نہیں ہوتا۔ تو یہ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 6 تا 11 ہم نے آج پڑھی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اب جو ہمارے پاس اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں وہ حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں تھیں، جو آپ نے اپنے بیٹے کو کی ہے، وہ نصیحتیں اس کے بعد سے شروع ہوں گی۔ انشاءاللہ ہم کل سے اس کی ابتدا کریں گے۔ اب جو آج جو ہمارے پاس حدیث ہے یہ بھی روزے سے متعلق ہے، کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للہ حاجۃ ان يدع طعامه وشرابه۔ یہ بھی بخاری شریف کی آیت ہے اور بہت اہم حدیث ہے، بہت اہم روایت ہے، ہم سب کے لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی روزہ رکھے اور دوسرے جو باطل کام ہے جو گناہوں کے کام ہے، ان سے اگر وہ شخص نہ بچے، یعنی روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور اس نے دوسرے کام میں بھی پڑا ہوا ہے جو گناہ کے کام ہے، گانے بجانے میں بھی لگا ہوا ہے، غلط چیزوں دیکھنے میں بھی لگا ہوا ہے، غلط کاروبار میں بھی لگا ہوا ہے، جھوٹ غیبت سب چیزوں میں بھی لگا ہوا ہے، اور اس نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزے دار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزے دار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے بھوکے پیاسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ روزہ تو رکھے باقی سارے کام بھی کرتا رہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہمارے اندر بھی کوئی ایسی صفت نہ ہو، کہ ہم نے غلط صفت نہ ہو، کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے ہیں، صبح کے شام تک ہم نے برداشت کی ہوئی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ دوسرے کام بھی لگے ہوئے ہوں، دوسرے چیزیں بھی لگے ہوئے ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک ٹنکی ہے، ٹنکی کے اندر ہم پانی بھر رہے ہیں اور نیچے اس ٹنکی کے اندر کسی نے سوراخ کر دیا ہو، ہول کر دیا ہو، تو آپ پوری زندگی بھی اس کے اندر پانی بھرتے رہیں تو وہ ٹنکی کبھی کسی صورت نہیں بھرے گی، کیونکہ اس کے اندر ایک ہول ہے جس کی وجہ سے وہ سارا پانی وہاں سے خارج ہو رہا ہے، ڈسچارج ہو رہا ہے، نکل رہا ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح ہے کہ ہم نے روزہ رکھ کر عبادتوں کے لیے وصول تو ہم کر رہے ہیں، عبادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لے رہے ہیں، روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تو ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہیں، لیکن ہم نے غیبت کا سوراخ اپنے اندر کیا ہوا ہے، ہم نے گانے سننے کا سوراخ اپنے اندر کیا ہوا ہے، ہم نے ان برائیوں کا سوراخ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اوپر سے رحمت نازل ہو رہی ہے اور نیچے سے وہ رحمت نکل جا رہی ہے، وہ اس گناہ کی وجہ سے وہ رحمتیں آپ سے خارج ہو رہی ہے، اور یہ گناہ کی نحوست کی وجہ سے اس ہول سے برائیاں اندر داخل ہو رہی ہے، اور برائی
بہت تیزی سے داخل ہوتی ہے۔ یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا روزہ بھی خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح سے ہم بھوکے پیاسے تو ہیں لیکن ہمارے ساتھ یہ اعمال بھی لگے ہوئے ہیں، یہ غلط اعمال بھی لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ صرف بھوکا پیاسا رہنا صرف بھوکا پیاسا ہی رہنا ہو، ایسا نہ ہو کہ ہمیں ان سے عبادات کے تھے جو نیم جو امال ملنے ہیں، جو جو ہمیں اس کی جزا ملنی ہے، اس سے ہم محروم ہو جائیں۔ تو بہت خصوصی توجہ کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارے یہ اعمال ضائع ہو جائیں۔ کل ہم نے وضو سے متعلق بات کی تھی، وضو سے مسائل کے متعلق کہ وضو کے کتنے فرض ہیں، کتنی سنتیں ہیں۔ آج جو ہمارے پاس ہے وہ غسل ہے۔ تو غسل کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ غسل کب واجب ہوتا ہے۔ جب ہمارے اوپر غسل واجب ہو گیا تو ہمیں اب غسل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، واجب ہے۔ بغیر غسل کے ہماری نماز قبول نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص غسل کی حالت میں غسل کی حاجت ہوتے ہوئے عبادات کرے گا تو اس کو گناہ ثواب تو کیا گناہ ملے گا۔ تو ہمیں غسل کر لینا فرض ہے، واجب ہے۔ غسل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں غسل کے اندر فرض ہیں جو ہر حال میں کرنی ہے۔ اگر ان میں سے یہ چیز نہیں کیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، اور جب غسل نہیں ہوگا تو آپ کی کوئی عبادت ہوگی نہیں، اور جب عبادت نہیں ہوگی تو اعمال ہمارے سارے غارت ہوں گے۔ تو یہ غسل کے اندر 3 چیزیں واجب ہیں، 3 چیزیں فرض ہیں۔ وہ پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم غسل کرنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے میں آپ کو واجب و فرض بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے کلی کرنا غسل کے اندر سب سے پہلا واجب ہے۔ وضو کے اندر کل میں نے بتایا تھا کلی کرنا واجب فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے، لیکن غسل کے اندر کلی کا کرنا یہ فرض ہے۔ اور کلی بھی اس طرح کہ اچھی طریقے سے غرغرہ کیا جائے، یعنی حلق تک پانی پہنچایا جائے، اس طرح اچھی طریقے سے کلی کرنا۔ ہاں البتہ اگر آپ کا روزہ ہے، جیسے روزے کے ایام چل رہے ہیں، روزے کے دن چل رہے ہیں، تو روزے کی حالت میں زیادہ پانی حلق تک نہ پہنچائیں۔ ایسا نہ ہو کہ حلق کے پہنچانے کی وجہ سے پانی حلق سے نیچے اتر جائے اور آپ کا روزہ ٹوٹ جائے۔ تو یہ حکم روزے کے علاوہ کا ہے کہ جب روزہ آپ کا نہیں ہے تو آپ اچھی طریقے سے پانی حلق تک پہنچائیں، جب روزہ ہے تو آپ حلق تک نہ پہنچائیں، بس کلی کر لیں اچھی طریقے سے۔ تو پہلا فرض جو غسل کا ہے کہ وہ کلی کرنا۔ دوسرے نمبر پر غسل کا فرض کیا ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا، یا ناک میں پانی ڈالنا اور اچھی طریقے سے ناک کو صاف کرنا، یعنی ناک کی جو نرم ہڈی جہاں تک ہماری ہے یہاں تک پانی پہنچانا غسل کے اندر واجب ہے۔ تو وضو کے اندر ناک میں پانی ڈالنا واجب اور فرض نہیں تھا، لیکن غسل کے اندر یہ فرض ہے۔ اگر یہ چھوٹ جائے گا جان بوجھ کے یا انجانے میں، دونوں صورتوں میں آپ کا غسل نہیں ہوگا، یہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا، تیسرے نمبر کا جو فرض ہے غسل کے اندر کہ اپنے باڈی کو بہت اچھے طریقے سے بھگا لینا، اچھے طریقے سے اس کے پانی بہانا کہ جسم کا کوئی بھی حصہ ڈرائی نہ رہے، خشک نہ رہے، کہ ہر حصہ گیلا ہو جائے۔ یہ غسل کا تیسرا فرض ہے۔ اسی طرح خواتین عام طور پر انہوں نے بال اس طرح باندھے ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اندر پانی نہیں پہنچ پاتا، تو ان کو بھی چاہیے کہ جب غسل کرنے کا ارادہ کریں تو اپنے بالوں کو کھول لیا کریں تاکہ اچھے طریقے سے اندر پانی پہنچ جائے۔ اور اگر آپ نے انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں کان کے اندر، اگر آپ نے ٹاپس یا بندے شندے پہنے ہوئے ہیں تو اچھی طریقے سے اس کو بھی ہلا لیا جائے، اور انگوٹھیوں کے ہلا لیا جائے تاکہ اس کے نیچے بھی پانی پہنچایا جائے۔ اسی طرح خواتین کے حوالے سے ایک مسئلہ کہ اگر خواتین نے نیل پالش لگائی ہوئی ہے، جیسے عام طور پر خواتین نیل پالش لگاتی ہیں، تو نیل پالش کی بھی یہ خاصیت یہ ہے کہ اس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا۔ تو جب آپ کو غسل کرنا ہو تو اس نیل پالش کو ہٹانا ضروری ہے۔ نیل پالش لگانا حرام نہیں ہے، نیل پالش لگایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ چیز ضروری ہے کہ جب آپ وضو کر ایسا نہ ہو کہ آپ کے نیل پالش لگی ہوئی ہے اور آپ وضو کر رہی ہیں اور آپ غسل کر رہی ہیں، تو اس نیل پالش کی وجہ سے نہ غسل ہوتا ہے نہ وضو ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے نیل پالش آپ کو اگر لگانا ہے، کسی تقریب میں کہیں بھی جانا ہے تو آپ لگا لیں، اور جب وہاں سے فارغ ہو جائیں تو اس نیل پالش کو مٹا لیں۔ اور مٹانے کے لیے بہت سی ساری چیزیں ملتی ہے، تھنر ہے یا ریموور ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو بآسانی مارکیٹ میں مل جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم نے نیل پالش لگایا ہوا ہے تو اس صورت میں نہ غسل ہوگا آپ کا نہ وضو ہوگا۔ جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو عبادتیں بھی نہیں ہوں گی، تو بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح بالوں کے نیچے اچھی طریقے سے پانی پہنچانا غسل کے اندر بھی ضروری ہے۔ تو غسل کے اندر 3 فرائض بتا دیے
کہ سب سے پہلا فرض وضو، سب سے پہلا فرض کلی کرنا ہے اچھی طریقے سے، دوسرے نمبر پر ناک میں پانی ڈالنا ہے اچھے طریقے سے، اور تیسرے نمبر پر پورے باڈی کو ہمیں گیلا کرنا ہے، کوئی بھی جگہ ہمارا یہ کیا کہتے ہیں وہ نہ رہے، ڈرائی نہ رہے، خشک نہ رہے، اچھی طریقے سے یہ ساری چیزیں کرنی ہے۔ اب غسل کا فرض کیا ہے، غسل کی سنت کیا ہے؟ غسل کی سنت یہ ہے کہ انسان جب غسل کرنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے اگر اس کے سنت سے پہلے بلکہ یہ بھی فرض ہے کہ اگر اس کے باڈی کے اوپر ظاہری طور پر کوئی نجاست اگر نظر آ رہی ہے، کوئی جراثیم، کوئی نجاست جو ناپاک نجاست ہے وہ نظر آ رہی ہے، تو سب سے پہلے اس کو دھوئے، اس کو صاف کرے، پھر اس کے بعد غسل کرے۔ اور سنت یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان وضو کر لے، غسل کرنے سے پہلے اچھی طریقے سے وضو کر لے اور اس کے بعد غسل کرے۔ جب انسان وضو کر لے گا تو کلی کرنا بھی اس کا ہو جائے گا، ناک میں پانی ڈالنا بھی اس کا ہو جائے گا، تو دونوں فرض آرام سے ہو جائیں گے، بس تیسرا فرض رکھے گا جب وہ نہا لے گا تو تیسرا فرض بھی اس کا پورا ہو جائے گا۔ تو یہ غسل کا فرض یہ ہے کہ سب سے پہلے کلی کر لیا جائے، اور اس سے پہلے بھی یہ ہے کہ اگر کوئی ظاہری طور پر کوئی نجاست باڈی کے اوپر لگی ہوئی ہے، پہلے اس کو صاف کیا جائے، پھر وضو کیا جائے، پھر اس کے بعد اپنے طریقے سے نہایا جائے۔ تو اس صورت جب اس طرح انسان غسل کرتا ہے تو پھر اس کا غسل ہو جاتا ہے، پھر اب اس غسل کے ساتھ اب وہ عبادات، وہ ساری چیزیں کر سکتا ہے۔ تو یہ تھے غسل کے احکام، غسل کی چیزیں، غسل کی سنت اور غسل کے فرائض جو آپ کے سامنے بتلائے ہیں۔ آج جو ہمارے پاس جو مسئلہ ہے، کل ہم نے کچھ مسئلے بیان کیے تھے روزے سے متعلق، ایک تو کورونا ویکسین کے حوالے سے کہ کورونا کے اندر ویکسین لگانا یا کورونا ٹیسٹ کروانا، یہ دونوں جائز ہیں، اس سے کوئی وضو کے اندر، اس کے اندر روزے کے اندر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن وہ شرائط میں نے آپ کو کل بتا دی تھی کہ کیا شرائط ہیں، کون سے طریقے سے اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر اس کے علاوہ کوئی طریقہ متعارف ہوتا ہے تو پھر روزہ پھر اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے مسئلہ۔ آج جو ہمارے پاس مسئلہ ہے وہ مسئلہ کچھ اس طرح ہے کہ روزے کے اندر تیل لگانا، روزے کے اندر سرما لگانا، اسی طرح روزے کے اندر ناخن کاٹنا، اسی طرح روزے کے اندر بال وغیرہ کاٹنا، ان سب کی اجازت ہے، یہ سارے کام کیے جا سکتے ہیں، اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یعنی روزے کے اندر تیل لگانے سے، روزے کے اندر سرما وغیرہ لگانے سے، روزے کے اندر ناخن وغیرہ کاٹنے سے، روزے کے اندر بال وغیرہ کاٹنے سے، اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ ساری چیزیں روزے کے اندر جائز ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہمارے پاس جو ہے کہ روزے کے اندر عام طور پہ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تھوک جمع کرتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر تھوک کو اندر نکل لیتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر اگر انسان اندر ہی اندر تھوک جمع کر رہا ہے اور اس کو حلق سے نیچے اتار رہا ہے تو اس صورت کے اندر روزہ تو نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے یہ کام کر رہا ہے کہ پہلے جمع کرتا ہے پھر اندر لے کے جاتا ہے، تو ایک خام خیال طور پر اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے، نہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ کوئی اثر آتا ہے، ایسا نہیں ہوتا اس کی وجہ سے انسان کی پیاس بجھ جائے۔ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں جو انسان اپنے آپ کو مینٹلی طور پر بس یہ تسلیاں دے رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری ان چیزوں سے ایک تو روزہ ویسے نہیں ٹوٹتا، البتہ یہ چیزیں کرنا اچھی بات نہیں ہے، اس سے روزہ، اس کے اندر روزے کا ثواب جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں کرنے سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ نے اتنی ہمت کی روزہ رکھی تو آپ برداشت کریں، آپ یہ ساری چیزیں نہ کریں۔ اسی طرح روزے کے اندر نہانے سے، روزے کے اندر نہایا بھی جا سکتا ہے، نہانے کے اندر بھی کوئی پابندی نہیں ہے، تو البتہ اس کے اندر یہ خیال کرنا چاہیے کہ ناک اور منہ کے اندر اس طرح پانی نہ ڈالا جائے جس کی وجہ سے وہ حلق تک پانی پہنچ جائے، نیچے اتر جائے، جس کی وجہ سے وہ روزہ ٹوٹ جائے۔ تو نہانے کے اندر بھی کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ کہ اگر ہم نے رات کو، اگر کوئی بھی ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ ہمارے اوپر غسل واجب ہو گیا، اور غسل واجب ہو گیا اور سحری کا وقت ہو گیا، ہمیں وقت نہیں ملا کہ ہم غسل کریں اور سحری کا وقت داخل ہو گیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سحری کھا لیں، روزہ رکھ لیں، پھر اس کے بعد ہم غسل کر لیں۔ تو اس سے غسل کے اوپر کوئی، وہ روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس غسل واجب ہے اور آپ نے غسل ابھی تک نہیں کیا تو آپ کی روزے کی نیت صحیح نہیں ہوگی، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں فوراً ہی غسل کر لینا چاہیے، کہ انسان جب تک غسل کی حالت میں ہو، غسل اس کے پاس واجب ہو اور وہ غسل کے اندر ڈیلے کر رہا ہو، تاخیر کر رہا ہو، تو رحمت کے فرشتے اس کے پاس سے دور ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فوراً ہی انسان غسل کر لے۔ لیکن اگر موقع نہیں ملتا،
کوئی بھی ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے اس وقت نہیں کر سکا، تو وہ روزے کی نیت بہرحال کر لے، سحری کر لے، پھر اس کے بعد وہ فوراً جا کر غسل کر لے، تو اس سے روزہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو یہ روزے سے متعلق چند باتیں تھیں، کل بھی آپ روزے سے ہی متعلق کچھ مسائل چلیں گے۔ پھر اس کے علاوہ سورہ لقمان کی کچھ آیات کا ترجمہ تفسیر ہوا، حدیث پڑھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے عمل کے اندر شامل فرما دے، اور جن احکامات کے بارے میں سورہ لقمان کے اندر یہ باتیں ہوئی ہیں، جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، جس میں انسان کو لگنے سے منع کیا گیا، اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے ہمیں بچائے اور ہمارے اندر ایسی ہمت پیدا کرے، ہم ان چیزوں سے دور رہیں۔ آج یہ ساری چیزیں بہت عام ہیں، یہ گانے بجانے کے آلات، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ عام ہیں۔ میں نے کل بتلایا تھا، یہ ساری چیزیں آج بھی اسی طریقے سے ہوتی ہیں کہ انسان گانوں کے اندر ایسا لگتا ہے یا ان چیزوں کے اندر ایسا لگتا ہے کہ انسان دوسری چیزوں سے بھول جاتا ہے۔ یہ گانا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان عبادتوں کے ساتھ بھی یہ ساری چیزیں کر رہا ہو پھر بھی حرام ہے، گانے کا سننا، یہ ساری چیزیں کرنا حرام ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گانا سننا جیسے انسان کو، جیسے لکڑی کو اگر آگ لگایا جائے، جب کیا کہتے ہیں، آگ کے اندر جب لکڑی کو ڈالا جائے تو لکڑی کیسے آگ کو جلا دے گی، اس طرح گانا سننا انسان کے دل کو ایسے ہی جلا دیتا ہے ایسے ہی انسان کے اندر منافقت پیدا کرتا ہے گانا سننے کی وجہ سے۔ تو یہ چیزیں حرام ہیں، بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں بہت زیادہ۔ اور آج تو نعتوں کو بھی گانے کے طرز پہ شروع کر دیا گیا، آج تو مزاج ہی الگ چل رہا ہے کہ لوگ موسیقی کو کے انداز میں نعت بھی آج کل آ گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے بچائیں، بہت زیادہ خصوصی اس کے اندر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، جو سنا جو پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔